پھر سنت سے بھی انہوں نے جو اعمال ہیں کر کے دکھائے، عبادات کر کے دکھائیں۔ اب جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، ایک ہم کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امتی نبی ہیں۔ امتی نبی سے مراد ہے کہ امتی بھی نبی بھی۔ اب اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر وہ تو 69، آپ کہتے ہیں نا بھائی، آپ بیچ میں ہمیں نہ آپ بولیں، کے کہنے کی آپ نہیں بیچ ہے، میں ہمیں آپ کی آپ بیچ میں آپ کے کہنے کی آپ بیچ ضرورت میں نہ نہیں ہے۔ بولیں۔ لیٹ ہم قرآن کمپلیٹ۔ اور ملک صاحب حدیث میں آپ کو بھی دکھا ٹائم ہے۔ دیا ان تھا، کو میوٹ کرائیں۔ ملک صاحب آپ کو بھی ٹائم دیا تھا نا پورا، جی، تو اب جب وہ بول رہے ہیں تو آپ نہ بولیں پلیز۔ جی سورہ نساء بات کریں۔ کی آیت نمبر 69 جو ہے، جس میں ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، معا کے معنی ساتھ کے بھی ہیں اور معا کے معنی شامل کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یا ان میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ اب دیکھیں، اللہ اور رسول کی اطاعت شرط قرار دے دی کہ اب جو بھی یہ درجات ملیں گے یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ملیں گے، جو اللہ اور رسول کے امتی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور درجات میں صدیق بھی ہے، صالح بھی ہے، شہید بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں امتی نبی، یعنی امتی بھی نبی بھی، کسی بھی جو اب نبی آئے گا جو نبوت جاری ہے وہ اس کا امتی ہونا لازمی ہے۔ جو ذلی بروزی کا میں ایک نے منٹ پوچھا، یار، ذلی ایک بروزی منٹ، میں کا اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو چھوڑیں، یہ پنچر لگانے چھوڑیں، یار ذلی اور بروزی ایک منٹ آپ رک نہیں سکتے؟ جو امتی نبی کی جو مزید خوبصورت طریقے سے حضرت مسیح موعود نے جو اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے، وہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہے ذلی طور پر نبی، بروزی او طور بھائی، پر۔ ہم نے یار قرآن آپ، حدیث پر جانا ہے، حضرت مسیح موعود پر نہیں جانا۔ میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں ہم کہ یار ذلی آپ ایک منٹ بروزی خاموش نہیں ہو قرآن سکتے؟ اور حدیث سے لیں گے۔ کہاں پر لکھا ہے ذلی اور اس کو بروزی؟ سچے صاحب اس کو اتار دیں نیچے۔ ہاں نہیں، ابھی نیچے اس اتار، طرح تو بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں دیکھیں نے جو گلے بار سے بار پکڑ لیا نا تم کو۔ نہیں ملک اس کو صاحب اتار دیں ایسی نیچے۔ ورڈ نہیں یوز کریں، میں آپ کا ٹائم لگاتی ہوں، آپ ذلی اور پوری بروزی بات کریں۔ قرآن اور حدیث میں دکھائیں بھائی۔ ملک صاحب میں نے ٹائم ذلی لگایا آپ کا، اب جی، آپ کھل کے بولیں، لیکن میری بیچ میں نہ بہن، بولیے گا پھر میں جب ان بھائی سے بولیں پوچھ گے۔ رہا ہوں، آپ ذلی اور بروزی قرآن اور حدیث سے دکھائیں۔ استنباط سے عقیدے نہیں بنتے۔ استنباط ہم یہ لے رہے ہیں، میں یہ لے رہا ہوں کہ گاڑی، میں ٹرین پر جا رہا ہوں اور میں استنباط لے رہا ہوں کہ میں مرسڈیز پر جا رہا ہوں، یہاں پر میرا عقیدہ بنتا ہے۔ آپ مجھے ذلی اور بروزی قرآن اور حدیث میں اچھا ایک یار، لفظ، میرا بھی عمران تم سے ایک سوال ہے یار، مجھے سگیز ثابت بھائی ان کرو کا ٹائم کہ پورا ہونے دیں، ان کو ٹائم پورا ہونے دیں، پھر آپ کوئی نہیں پھر ذلی ملک اور صاحب اگر آپ بروزی بولے تو آپ کو نیچے قرآن اتاریں گے۔ حدیث، میری بہن ان سے کہیں کہ آپ ذلی اور بروزی استنباط کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے ایک عقیدہ لینا ہے۔ عقیدہ استنباط پر نہیں بنتا کہ ہم یہ استنباط لیتے ہیں، نہیں، عقیدہ نہیں بنتا۔ آپ نے لفظ دکھانا ہے اور اس لفظ کے اوپر ہم پھر عقیدہ بنائیں گے۔ یہ وہ ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ نبی بنے گے، یہ ہوگا، اور بھائی ذلی اور بروزی دکھائے، ہاں جی، ٹھیک ہے، استنباط آپ کا لیتے ہیں پوائنٹ آ ہم۔ گیا پورا۔ ہمارے جو مسیح موعود وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، ہم مسیح موعود کی بات نہیں کر رہے بھائی۔ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کر رہے ہیں، اور صاحب قرآن کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان میں سے دکھائیں کہاں پر لکھا ہے ذلی اور بروزی، ہم یہ ٹھیک ہے، استنباط لیتے ہیں۔ اب بات پوری، آپ کا اچھا پوائنٹ ہم نے پورا سنا ہے، اب آپ نے جو ہے نا بالکل بیچ میں نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون بات کرے گا؟ ٹروتھ سیکر بھائی بات کریں گے یا چنگیز بھائی؟ میں ہاں جی کمپلیٹ کر رہا تھا کہ جو جی قرآن مجید سے امتی بھی نبی بھی، یہ بہت کلیئرلی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ محکم طریقے سے امتی بھی نبی بھی کا جو جس کو امتی نبی کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید اس کی بالکل بتاتا ہے کہ جو نبوت جاری ہے وہ امتی، جو نبی آئے گا وہ امتی نبی ہوگا۔ اب امتی نبی کو ہی ذلی نبی اور بروزی نبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی مزید ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا ہے کہ آپ
ذلی نبی कैसे बरूजी कह नबी सकते हैं? कहाँ है? कुरान के आगे जाके कुरान में से दिखाइए, हदीस में भाई, हम कह सकते हैं भाई। बरूजी नबी ऐसी है, फिर आप बोल पड़े हैं ज़िली नबी और बरूजी नबी और उम्मती नबी एक ही चीज़ है, ठीक है। मुझे माजरत के साथ मलिक साहब को नीचे उतारना पड़ा, इसलिए कि एक डिसाइड हो गया था कि उनको पूरा टाइम दिया था, तो अब जब वो बात करें ट्रूथ सीकर भाई तो उनको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। जी ट्रूथ सीकर भाई बात कंप्लीट करें। ये बात तो मेरी अब कंप्लीट हो गई। जो उम्मती नबी, ज़िली नबी, बरूजी नबी एक तरह से एक ही बात है, और उम्मती नबी जो है वो क्लियरली कुरान मजीद बताता है कि जो अब आएगा वो जो नबी आएगा वो उम्मती नबी होगा। सूरह निसा की आयत नंबर 69 कि जो अल्लाह ताला अल्लाह और रसूल की ताअत करने वालों को ही नबियों में, सदीक़ों में, सालिहीन में, शुहदा में शामिल करेगा। तो फिर इस लिहाज से यही उम्मती नबी की जो है ये आयत बड़ी वाज़ेह तरीके से बता रही है, और ज़िली नबी बरूजी नबी एक ही बात है। अच्छा, मज़ीद अगर समझना चाहते हैं कि ज़िली नबी और बरूजी नबी का मतलब क्या है तो मैं वो थोड़ा सा सकता हूँ, अगर आप कहें। जी ज़रूर बताएं। हाँ जी, देखें जो जिस तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक्सप्लेन किया है ना, उसी तरह अगर आप उसमें देखें तो ये बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है सूरह निसा की आयत नंबर 69 की, ठीक है। अच्छा, उम्मती नबी तो बड़ा वाज़ेह तौर पे उधर से निकलता है। अब मज़ीद अगर आप ये देखें, जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि जो आने वाला जो उम्मती नबी है उसकी अपनी नबूवत की कोई हकीकत नहीं, ठीक है। इधर से लोग ये माने लेते हैं जी गैर हकीकी नबी, उन्होंने ये इस तरह कहा है उसकी अपनी कोई हकीकत नहीं। उसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे सूरज है और चाँद। अब चाँद की जो रोशनी है वो रोशनी रात को देता है, लेकिन उसकी रोशनी की अपनी हकीकत नहीं। वो जो रोशनी है वो सूरज से आ रही है जो चाँद पे मनक्कस हो रही है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जैसे चाँद रोशनी दे रहा है, तो एक बरूजी तौर पे चाँद को अब सूरज कह सकते हैं, लेकिन वो बरूजी तौर पे, और उसकी अपनी रोशनी की कोई हकीकत नहीं। यहाँ पे जो उन्होंने मजमून एक्सप्लेन किया था वो यही था कि वो जो रोशनी है, जो नबूवत है, वो उनकी अपनी नहीं है, वो बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो रोशनी आ रही है, वो नबूवत उनकी तरफ से जारी है, जो मनक्कस हो रही है जो हज़रत मसीह मौद में। फिर ये जो मनक्कस हो रही है, इस लिहाज से वो बरूजी तौर पे उन्होंने कहा बरूजी तौर पे नबी हुए, ठीक है, इस लिहाज से कि वो जो और फिर जो ज़िल्ली तौर पे जब भी देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे में तो मौजूद नहीं, आज से 1400 साल पहले आए, उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी, उन्होंने एक कुरान मजीद नाज़िल हुआ उन पे। अब वही तलीम एज इज़ आज अगर कोई पेश करता है, इवन कोई उम्मती भी वही तलीम पेश करता है, तो वो उनका ज़िली तौर पे वो ज़िले मोहम्मद हुआ, ठीक है। तो ये वो मजमून है जो उसको आगे उन्होंने मज़ीद खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन असल बात यही है कि ये सारी जो मजमून है ये उम्मती नबी की मज़ीद तशरीहात हैं, और उम्मती नबी बड़ा वाज़ेह तौर पे सूरह निसा की आयत नंबर 69 से उम्मती नबी का कॉन्सेप्ट निकलता है। जी जज़ाकल्लाह। जी हमारे पास साहिल भाई भी आए हैं, और शोएब साहब अगर आपका इसके मुतालिक सवाल है जो अभी ट्रूथ सीकर भाई ने बात की है तो वो आप कर लें। अच्छा, वैसे तो मुझे पता है जवाब उन्होंने कोई नहीं देना। जब भी हम इनसे कुरान से बात करते हैं तो ये भाग के मिर्ज़ा साहब की तरफ चले जाते हैं और उधर से जा के बातें बताते हैं। हम इनको कहते हैं कुरान से बात करें, लेकिन जब ये खुद बात कर रहे हैं और हम मिर्ज़ा साहब का कोई हवाला दे दें तो ये कहते हैं कि आप लोग मिर्ज़ा साहब के पीछे छुपते हैं, हम तो कुरान से बात करना चाहते हैं, आप भाग के मिर्ज़ा साहब की तरफ जाते हैं। तो ये मुझे इसकी भी कभी आज तक समझ नहीं आई कि ये जमात का क्या तरीका है। अच्छा, इन्होंने जो बात की कि जो सवाल हुआ था वो ज़िली बरूजी के ऊपर हुआ था, ना कि उम्मती नबी के ऊपर, और उम्मती नबी का अकीदा तो है ही गैर कुरानी और गैर इस्लामी। जो बंदा ये अकीदा रखे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और मुसलमानों के हाँ ऐसा कोई अकीदा नहीं पाया जाता कि उम्मती नबी या कोई ऐसी कोई कुरान पाक के अंदर कोई ऐसी बात मौजूद है। तो जो इन्होंने ये आयत पेश करने की जी मेरा ख्याल में गलती से माइक खुला रह गया था। अच्छा, कोई मसला नहीं।
تو انہوں نے جو ابھی یہ آیت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی مرزا صاحب نے اس سے بھی کبھی جو ہے وہ نبوت ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ پتہ نہیں مرزا صاحب کی طرف یہ بہتان اور جھوٹ باندھا جا رہا ہے کہ شاید مرزا صاحب نے اس آیت سے لے کے تو خود کو جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. یہ بھی یہ اگر ثابت کرنا چاہیں تو اگلی ٹرن میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کیا کبھی مرزا صاحب نے اس آیت کے ذریعے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں امتی نبی ہوں یا ذلی بروزی نبی ہوں یا جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں ابھی. اچھا سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ کیا کوئی نبی جو موجودہ نبی ہو، کیا وہ اپنے سے پہلے کسی نبی کی جو ہے وہ اطاعت میں ہوتا ہے یا وہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے؟ کیا نبی جو ہے وہ کسی نبی کا امتی یا متی ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے جی، اس کا جواب دے دیں. میں جی کچھ ٹھیک ہے، لیکن کرنا اس سے چاہوں گا. پہلے ہاں جی میں 1 منٹ سیف بھائی ساحل بھائی کو صرف دیکھ لیتے ہیں، وہ ابھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ساحل بھائی. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے وعلیکم، مجھے بھی صرف 30 سیکنڈ دینے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے جواب دینا ہے جو ابھی شعیب بھائی نے بولا ہے؟ نہیں، میں نے بھی اسی پر بات کرنی ہے جو ٹروتھ سیکر صاحب کر رہے ہیں. یہ ہم سے تو معصوم من الخطا کے معین الفاظ مانگ رہے تھے، تو ملک صاحب نے ان سے معین الفاظ مانگے، ذلی بروزی غیر حقیقی مجازی کے. مفہوم کیا نکلتا ہے، مطالب کیا نکلتے ہیں، یہاں تو وہ ہمارے بھی مانے. بات ہو رہی ہے قرآن سے، انہوں نے قرآن کا تو ایک حوالہ بھی دے کر یہ نہیں ثابت کیا کہ ادھر لکھا ہوا ہے ذلی بروزی، ادھر لکھا ہوا غیر حقیقی، ادھر لکھا ہوا غیر تشریعی. یہ ہمیں مرزا صاحب کی طرف لے گئے. تو ان سے مانگے جا رہے ہیں معین الفاظ جو کہہ رہے ہیں ذلی بروزی کے، وہ ہمیں قرآن کریم سے دکھائیں. غیر حقیقی، غیر مستقل، غیر تشریعی، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ قرآن کریم سے دکھائیں. جی ٹھیک ہے، آپ کا بھی وہی پوائنٹ ہے. آگے جزاک اللہ. جی ساحل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے یہی پوائنٹ آگے بڑھانا ہے یا سیف بھائی اس کا جواب دیتے ہیں پہلے؟ میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے چھوٹا سا کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت ہے یا امکان نبوت؟ اس کے بعد مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بعد بھی اجرائے نبوت ہے یا امکان نبوت؟ ان کو بتانے کا جواب چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے کیا کہتا ہے سیف بھائی، اس کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی سیف صاحب. ابھی کافی بات میں ہو گئی بیچ میں، تو ان کے سہیل بھائی کے کچھ الفاظ جو ہے نا ڈائریکٹ وہ نہیں ہوں گے، کچھ آگے پیچھے ہوگا. باقی یہ انہوں نے بات کی کہ امتی نبی کا جو ہے کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، امتی نبی کا کوئی کنسیپٹ نہیں پایا جاتا. تو میرے بھائی نے عقیدہ بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ اذا نزل ابن مریم فیکم والنعمکم منکم، کہ عیسیٰ بن مریم تم میں ضرور اتریں گے. تو میرے بھائی سے یہ سوال ہے کہ بھئی اگر اتریں گے تو وہ کیا شرعی نبی ہوں گے، شریعت لانے والے نبی ہوں گے، یا غیر شرعی نبی ہوں گے، یا پھر امتی ہوں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، قرآن کی تعلیم آگے پہنچائیں گے. پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امتی نبی کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں؟ اگر ان کے حساب سے اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے ان سے سیف دیکھا بھائی جائے تھوڑا تب بھی قریب آ پایا. کے بات کرے گا. ان کے حساب سے جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی امتی نبی کا عمل دخل بالکل ثابت ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کون سی باتیں کی تھی وہ، چونکہ 3 ٹرنز اور ہو گئی تو میں سن نہیں سکا صحیح طریقے سے، مطلب بھول گیا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، وہ ہو جائے گا، ریپیٹ کر لیں گے اگر کچھ چیز مس ہو بھی گئی. اور انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ جو کوئی ایسا نبی ہے جو اطاعت میں بنا ہو. کسی نبی کے اطاعت میں بالکل. نبی بنا ہو، ایسا کوئی نبی ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں دیا تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کامل جس کی اطاعت کرنے سے اور اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کو جو ہے 4 انعام دے گا. پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا، اگرچہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں دعا ضرور ملتی ہے کہ ان کے بارے میں دعا کی گئی تھی، باقی یہ نہیں ہے. یہ صرف اسی میں ہی فیضان جاری ہے، اسی امت. ٹھیک چلو. صحیح، جزاک اللہ. اچھا اب یہ ساحل بھائی اب آپ کو دوبارہ آ کے سوال ریپیٹ کرنا ہوگا اپنا. اچھا باجی میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت ہے یا امکان نبوت ہے؟ اگر تو اجرائے نبوت ہے تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بعد بھی اجرائے نبوت ہے یا امکان نبوت ہے؟ یہ سوال. جی کون ایڈریس کرے گا یہ؟ ہاں جی میں اس سے بات آ دیتا ہوں. جی جو ذکر ہے. جی یہ بات تو قرآن مجید بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ رسول و نبی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو امکان نبوت تو قرآن مجید سے بڑا واضح ہے. پھر ایک نبی کا ذکر بھی کر دیا، ایک رسول نبی کے آنے کا ذکر کر دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کو نبی اللہ ہیں اور نبی اللہ کہہ کے پکارا بھی انہیں، ان کی بھی پیشن گوئی ہو گئی. تو یہ تو پتہ ہے کہ ایک نے تو آنا ہے لازمی، ٹھیک ہے. اور ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو وہی مسیح و مہدی مانتے ہیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. اب ان کے بعد کوئی آ سکتا ہے تو بالکل امکان موجود ہے. اس بارے میں کوئی واضح کوئی پیشن گوئی کوئی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی پیشن گوئی تھی. لیکن ہاں امکان موجود ہے، اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہے تو اور بھیج سکتا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہم اللہ کی رحمت کو تو نہیں نہ روکیں گے. صحیح. ایک بات اور میں یہاں پہ ایک مفہوم کی بات بھی ہو رہی تھی. دیکھیں ان کو جو کہا گیا تھا نا وہ یہ تھا کہ مفہوماً ہی بتا دیں قرآن مجید سے، اور ہم اس سے تو ایگری کرتے ہیں جو معصوم الخطا ہے، ٹھیک ہے، کہ سوری معصوم کے خطا سے مراد گناہ، جو نبی گناہ نہیں کرتا. ہاں کہ گناہ نبی نہیں کرتا، جان بوجھ کے کوئی غلط کام نہیں کرتا نبی بالکل بھی، تو اس لحاظ سے تو معصوم ہے، ٹھیک ہے. اس سے تو ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن وہ جو بات پیش کر رہے تھے وہ فرق کر رہے تھے، وہ معصوم ہر لحاظ سے معصوم کہ کوئی بھی غلطی وہ نہیں کر سکتا. ایون جو اجتہادی غلطی ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ سیکر کا اور جو نفس چوچو صاحب آئے تھے ان کا یہ کانسیپٹ تھا. اس کے لیے ہم مانگ رہے تھے کہ مفہوماً ہی ہمیں بتا دیں قرآن مجید سے کہ جو آپ بات پیش کر رہے ہیں وہ قرآن مجید میں اس کا اشارہ بھی ملتا ہو. تو سر باجی مجھے اجازت ہے اب تھوڑی سی. جی میں ٹائم لگاؤں، وہ ٹائم اس لیے لگا رہی ہوں ٹائم نہیں، میں آپ کیونکہ کوئی بیچ میں نہ بولے بس. نہیں باجی مجھے نا آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ مجھے ان کی بات سے کچھ سمجھ نہیں آیا. آپ مجھے یہ بتائیے کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امکان نبوت ہے یا اجرائے نبوت ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ مجھے تو امکان نبوت سمجھ آئی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امکان نبوت ہے اور مرزا صاحب کے بعد بھی امکان نبوت ہے، یہ سمجھ آیا؟ کیونکہ نبوت جاری ہے. اب جو ذکر میں صحیح جاری ہو تو اجرا آئے گا کہ امکان آئے گا کہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دیکھیں بات ایک ہی ہے. دیکھیے ساحل صاحب یہ جو ایک ڈفرینٹ طرح کے آپ ٹرمز کر کے اس کے ساتھ آپ ایک ریسٹرکٹیو ڈیفینیشن لے لیتے ہیں، وہ تو آپ کی اپنی ہے نا. آپ کو جو پوری بات ہم سمجھا رہے ہیں اسے آپ بات سمجھ لیں. نہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، یعنی اجرا ہے. اس کو ہم تو اجرا نہیں امکان تو وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر یہ ہو کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو اجرا ہوگا وہ پکی دلیل ہوگی. آپ اجرا سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ لازمی کسی نے آنا ہے. مرزا صاحب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لازمی نبی آئیں گے، کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے اس کا میں نہیں پوچھ رہا. آئیں گے ضرور. ایک ہی تو پیشن گوئی تھی نا، ایک کی پیش گوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت ہے. مرزا صاحب کے بعد ان کے بعد بھی اجرائے نبوت ہے. اجرائے لازمی آئیں گے یا آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے؟ امتی نبی نہیں وہ ٹھیک ہے، آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے، دونوں ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ جو ہمیں کی بتاتا مرضی ہے کہ جب حالات خراب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ رسول اور نبی بھیج سکتا ہے.
یہ اور بات جب ہے حالات خراب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ رسول اور نبی بھیج سکتا ہے. مرزا صاحب کے بعد یہ امکان ہے کہ آ بھی سکتے ہیں اور نبی، کیونکہ مرزا صاحب کے بارے میں یہ آپ لوگوں اس کا سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ اپنی رسالت کدھر رکھے گا اور کہاں رکھے گا. تو پھر آپ اجرائے نبوت کی آیات کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کا سوال بھی تو جواب بھی تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. نہیں، ایک منٹ دو جی چیزیں مکس نہیں کریں نا، دو جی چیزیں مکس نہیں کریں. آپ نے بولا کہ مرزا صاحب کے بعد بھی کیا اس کو کہتے ہیں یقینی بات ہے نبی آئے گا. بھئی جی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یقینی طور پر آئے گا، یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ اسی بارے میں؟ مرزا صاحب فیضان جاری ہے. فیضان جاری ہے، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اجرائے نبوت ہے، فیضان جاری اجرائے ہے نا، امکان تو یہ ہے کہ آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے. قیامت تک جاری ہے. جی قیامت تک میری شاید آپ کو میری بات صحیح سے پہنچ نہیں رہی. اگر اصل میں آپ میری بات کے بیچ میں بول رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میرا سوال اب تک پہنچ نہیں پا رہا صحیح سے. میں یہ سوال کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھانا چاہیں میں بولنے مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سوال. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرا ہے نبوت کا پکی دلیل ہے یا امکان ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اس کے اوپر آیا کہ جی ایک کی پیش گوئی ہے یعنی اجرا ہے، پکی بات ہے، ایک نے آنا ہی آنا ہے. اب مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بعد بھی وہ پکی خبر ہے یا امکان ہے کہ آ بھی سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ یہ ہے سوال میرا. آ بھی سکتے ہیں کیا مطلب؟ نبی خود آتے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ بھیجتا ہے. اللہ کی طرف سے ہی آئیں گے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے. اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت. آپ کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں آپ میرا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی. اس بات کا جواب B1 صاحب آپ احمدی ہیں، آپ جواب دیں گے اس کا؟ جی میں احمدی ہوں. جی ٹھیک ہے، میں آپ کا ٹائم لگاتی ہوں تاکہ آرام سے آپ بات کریں، کوئی نہیں بولے گا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 35 میں ہے، جو مجھے پوری یاد تو نہیں ہے، ویسے میں ابھی ڈرائیو بھی کر رہا ہوں. وہ شروع ہوتی ہے یا بنی آدم اما یاتی ینکم سے، اس طرح کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح، جی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے بنی آدم، اگر تم میں سے رسول آئیں تو جو کوئی بھی ان اور تم پر آیات پڑھیں تو تم اگر اپنی الفاظ ہیں تو تم پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے، اور اگر کہیں بند ہے تو اس کی دینا ان کے لیے پوچھیں کہ نبوت جاری ہے یا امکان ہے. نبوت شروع سے ابتدائی انسانیت سے جاری تھی اور جاری ہے. اس کے بند ہونے کی پہلے دلیل دیں، بعد میں یہ پوچھیں کہ اجرا ہے یا امکان ہے. تو یہ ان کے ذمہ ہے دلیل دینا. تو ابھی جو بات کرنی ہے وہ کر لیں گے. جی باجی اجازت ہے مجھے ابھی؟ جی میرا سوال کیا تھا؟ آپ نے میرا سوال سنا تھا؟ جی کیا یہ میرے سوال کا جواب دیا گیا ہے؟ ہاں جی. آپ کی کیا رائے ہے ساحل بھائی؟ میں نہیں، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مجھے آپ کا عقیدہ پہلے دیکھنا ہے، کیونکہ میں اگر گفتگو کروں گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ اگر میں نے آپ سے کوئی دلیل طلب کرنی ہے تو وہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے سوال کہ آپ کے عقیدے سے پتہ تو چلے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ آپ. جی میرا یہ عقیدہ ہے، میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا جو ہے انقطاع ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، یہ میرا عقیدہ ہے. اب مجھے یہ جاننا ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نہ تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریع نبی آئیں گے، نہ آپ کا یہ عقیدہ کہ غیر تشریع آئیں گے. ہاں ایک نئی نبوت جو امتی نبوت جس کو آپ کہتے ہیں ذل اور بروز والی، وہ اجرا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذل اور بروز والی جو نبوت ہے، کیا مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بعد یہ پکی دلیل خبر ہے آپ کے پاس، یا یہ آپ کے پاس امکان ہے کہ آ بھی سکتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ نہیں؟ ہاں جی امکان ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بند نہیں کیا اس طرح سے امکان نبوت ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے بالکل امکان. اب مجھے نا امکان ہے. جی ٹھیک ہے، اب مجھے قرآن کی آپ نے وہ آیت پیش کرنی ہے جس کے اندر سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اجرا ہے لیکن مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بعد انقطاع ہے، بعد میں امکان ہے. وہ آیت پیش کرو گے؟ نہیں، کیا آپ نے بولا کہ جو امکان ہوتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ
نہیں ہو یہ بند کی دلیل امکان کے اندر دونوں پاسبلٹی ہوتی ہے، امکان کے اندر تو دو ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں. امکان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھیج بھی سکتا ہے، اللہ نہیں بھی بھیج سکتا. اجرا کا مطلب ہے کہ اللہ ضرور بھیجے گا. ہاں جی بالکل ہاں، آپ نے کوئی آیت پیش کرنی ہے جی؟ اس کا جواب بالکل ایسے ہی ہے، جب میرا سوال ضرورت سن لو. پڑے گی، جب جی، میرا ضرورت سوال پڑے سن گی لو، تو اللہ ضرور سوال سن بھیجے لو. سیف احمد جی سوال سمجھ آ گیا. ساحل صاحب دیکھیں جی، سوال اجرا سمجھ تو آ گیا. جو آپ ہے حضرت لوگ آدم علیہ 3-4 السلام بول رہے ہیں، سے سوال مکس اپ ہو رہا ہے نا. ہر کوئی بندہ نہیں مکس اپ نہیں ہو رہا. آدم علیہ میں نے السلام سے ہوا ہے. اوہو سب یہ نہ بولیں ثابت یار، کریں سب کہ نہ بولیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے سب بھیجنے نہیں بند کر دی بولیں، ہے. سب سب نہیں نہیں بولے، بولیں. ایک بندہ مجھے بولے. ایک مجھے بات کرنے دیجیے گا ساحل صاحب. جی ساحل صاحب، آپ کو اس کا جواب آلریڈی ہم دے چکے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن مجید سے نبوت ختم ہو گئی ہے. یعنی ختم سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی نبی نہیں آ سکتا، چاہے تشریع نبی یا غیر تشریع نبی، دونوں نہیں آ سکتے. ہر قسم کی نبوت بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پھر اس کے بعد ہمیں بتانا ہے. لیکن جی، جو میں آپ انشاءاللہ ہے نا، میں میری بات انشاءاللہ سنیے. اپنا جو عقیدہ ہے نا، میں انشاءاللہ ہاں قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ آپ مجھے اس کے بعد اب سن لیں ایک منٹ. میں جی اصل میں نا یہ آپ کو جی میرا جواب جواب آلریڈی، چاہیے. جی ہاں جی، بالکل جواب دیں آپ کو آلریڈی جواب دیا ہے. اس کو کیا جو ہے دوبارہ سمجھنے ریپیٹ کی کر دیں؟ کوشش کریں. دوبارہ میں ریپیٹ دوبارہ کر دیں دہرا 10 دیتا سیکنڈ. ہوں. آپ پلیز اس کو کٹ نہ کریں میری بات کو. جی جی میں جی بولیں. آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. جی قرآن مجید سے یہ بہت واضح ہے کہ نبوت کا سلسلہ، نبی جو ہے وہ آ سکتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 جو پیش کی گئی آپ کے سامنے کہ نبی و رسول آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے مطابق جو آئے گا وہ اللہ رسول کی اطاعت میں ہوگا، یعنی امتی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ امتی نبی آ سکتے ہیں. اب پھر آپ کو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ قرآن مجید میں ہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ایک کے آنے کی خبر موجود ہے. اگر آپ سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جس میں وَآخِرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ آیا کہ وہی خدا ہے جس نے امیوں میں ایک نبی مبعوث کیا، انہی میں سے جو ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں علم دیتا ہے، حالانکہ سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. پھر آگے ہے وَآخِرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے. پچھلی آیت میں منہم آیا، اس آیت میں بھی منہم آیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طرح پچھلی آیت میں کہ امیوں میں سے، انہی میں سے، ادھر آ گیا دوسرے لوگوں میں سے. کیا وہی مضمون چلے گا کہ نبی مبعوث ہوگا اور وہ بھی ان کا تزکیہ نفس کرے گا اور ان کو جہالت سے نکالے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بڑے واضح طریقے سے ایک ہی آنے کی خبر ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت یہاں آپ بہت ساری چیزیں مکس اپ کر رہے ہیں. مجھے نہیں مکس اپ، اب بات پوری کمپلیٹ کرنے دیں مجھے. میرے لیے سمجھنا مشکل ہوگا اتنی میں لمبی بات. آپ کو یہ بتا رہا ہوں سورہ یہ ایک بار مجھے یہ والی کرنے دیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے میثاق کیا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت دوں تو پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول جو اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور اس کو ماننا اور مدد کرنا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں، وہ بھی میثاق میں شامل ہو گئے، ان کو بھی کتاب اور حکمت ملی. تو پھر ایک رسول آئے گا، لازمی آئے گا، جو اس بات کی تصدیق کرے گا، یعنی قرآن اور سنت کی اور قرآن اور ان کی حکمت کی. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ بھی ایک نبی، ایک تصدیقی رسول آئے گا. تو یہ بھی ایک بڑا واضح طور پہ ایک ہی خبر ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی نے، ایک مسیح اور مہدی نے آنا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک واضح کلیئر خبر ہوگی کہ ایک نے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو یہ بھی بتا دیا کہ جو رسول ہیں، نبوت جو ہے وہ جاری ہے، نبی آ سکتے ہیں اور وہ امتی نبی ہوں گے. تو اب اس کو اب سمجھ لیں. اب اس کے بعد آپ اس کو کبھی کسی ورڈز کو یوز کرتے ہیں، کسی ورڈ کو، اب جواب تو آپ کو مل گیا، باقی الفاظوں کے ساتھ نہ کھیلیں. جی شکریہ.
جزاک اللہ. باقی تمام مسلمانوں کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ٹو سکر بھائی، آپ نے یہ جتنی بھی آیات اپنے دلیل کے اوپر رکھی ہیں، یہ آپ نے کس دلیل کے لیے رکھی ہیں؟ کون سی چیز آپ نے ثابت کرنی چاہیے؟ یا آپ نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی آئے گا، یا آپ نے اس چیز کے لیے پیش کی ہے کہ نہیں مرزا صاحب کے بعد جو ہے وہ امکان نبوت ہے، آ بھی سکتا اور نہیں آ؟ مجھے کلیئر کریں اپنی اس بات کے اندر کہ آپ نے یہ دلیل دی کس کے لیے ہے؟ امکان نبوت کے اوپر دیا ہے یا اجراء نبوت کے اوپر دیا ہے؟ دیکھیں ساحل صاحب، آپ کو ابھی بھی اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے، ٹھیک ہے؟ بہت کلیئر طور پہ آپ کو بات بتا دی ہے. فکر بھائی دو چیزیں میرے سامنے اب آپ ایک کام کریں. اب نہیں، میں 3 ورڈ بولوں، آپ اس کے اوپر 10 منٹ بولیں. میں پوچھنا چاہوں سر آپ کو اگر بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم آپ کو کیسے آپ کے علم میں میں مزید اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، اپنا سوال مزید کلیئر کر دیتا ہوں. نہیں، آپ کی میں آلریڈی آپ کلیئر کر چکے ہیں، آپ ریپیٹ نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میرا سوال ہے، اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کے سامنے کسی اور طریقے سے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو. اس کو آپ نہیں سمجھ پاتے، آپ میں اگر اس طرح کی کیپیبلٹی نہیں ہے. پرسنل اٹیک سے روکیں ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریپیٹ نہ کریں پھر سوال کو. اچھا، یہاں پر میں اپنا ایک یہ نیچے نا ججا بھائی کو اوپر نہیں بلا سکتے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کا وعدہ تھا، اس طرح کا کچھ ہے. میں وہ میسج پڑھ لیتی ہوں. تو یہاں سے اب میرے پاس بھی ایک سوال آ گیا ہے کہ ہم اپنے رسول سے ایک مہدی مسیح کی پیشگوئی پاتے ہیں، کسی دوسرے کی نہیں بتائی گئی، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ مہدی آئے گا اور پھر اس کے بعد قیامت ہے. تو پھر وہ تو مہدی آ گئے اور وہ گزر گئے، تو پھر ہم اب کیوں کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے؟ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، میری بات تو بھائی میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے میں اس وقت ایک منٹ یار، آپ کو آلریڈی ہم جواب دے چکے ہیں. دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے. اب آپ اس کے بعد سوال جو آپ کرتے جائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں. آپ کو چھوڑ دیں. اب آپ ایک کام باجی ان کو سمجھائیں، پرسنل اٹیک نہ کریں. ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن آپ ایک کام کریں. اب آپ اس آیت قرآن مجید سے وہ آیت پیش کریں کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا نبی اب نہیں آ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب آپ اپنی جو آیت ہے نا وہ پیش کریں. نہیں، آپ نے میرے پہ پرسنل اٹیک کیوں کیا پہلے یہ تو بتائیں. اس لیے کہ آپ بار بار میں نے ایک تو پرسنل اٹیک یہ کہا کہ اگر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اب کوئی نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایسے اچھی طرح بات ہو رہی ہے. ویسے B1 بھائی نے کوئی بات کرنی تھی، انہوں نے مائک کھولا تھا، ان کی بھی سن لیتے ہیں. جی باجی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اجراء نبوت کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اجراء یا نبوت ختم ہو گئی ہے. تو اجراء تو شروع انسانیت سے ہی ہے نبوت کا. انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بند کب ہوگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنت اللہ لا تبدیل، اللہ جو ہے اپنی سنت کبھی تبدیل نہیں کرتا. تو جب بھی انسان گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور جس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا، تو اللہ ایسی صورت میں ہمیشہ انبیاء کے ذریعے ہدایت جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے اور شروع دن سے یہ چل رہی ہے. تو ہمیں جس نبی کی خبر دی گئی ہے وہ ایک امتی نبی کی خبر دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور حدیث میں ملتا ہے کہ جب وہ نبی آئے گا تو اس کے ساتھ قیامت جڑی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے چونکہ کسی نبی کا نام نہیں لیا یا کوئی خبر نہیں دی، اسی وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بعد، چونکہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبوت بند ہے. اور اگر ہے تو وہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب کوئی نبی جو ہے دوبارہ نہیں آئے گا دنیا میں قیامت تک. تو یہ ان کے ذمہ ہے، یہ ہم سے نہ پوچھیں، یہ خود اب کسی آیت سے جو ہے اس کی واضح دلیل دیں. سورۃ النساء جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے کہ اللہ اور اس رسول کی اطاعت سے جو ہے انبیاء بھی بن سکتے ہیں، صدیق بھی بن سکتے ہیں، شہداء بھی اور صالحین بھی. اور اگر نبی نہیں بن سکتے، شہید، صالح اور صدیق بن سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ترجمہ بن جائے گا، کیونکہ سب کو من کے ساتھ جوڑا ہے، اور من کا مطلب میں سے ہوتا ہے، ان کی صرف ساتھ کا مطلب نہیں ہے. اور اگر یہ ساتھ کا مطلب بھی لیتے ہیں کہ ان کا ساتھ جو ہے رفاقت ملے گی، تو وہ غلط اس لحاظ سے ہے کہ جب اللہ اور رسول کی اطاعت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، شہید نہیں بن سکتا، صالح بھی نہیں بن سکتا، تو وہ پھر ساتھ کن لوگوں کا ہوگا؟ وہ ظاہری بات ہے گزشتہ جو قومیں گزری ہیں، جو گزشتہ نبی ہیں، ان کے
जो उम्मती थे उनके साथ हमें साथ दिया जा रहा है, तो हम किस चीज़ की खैर उम्मत है? हमारी खैर उम्मत में जब नबी भी नहीं बन सकता, सिद्दीक भी नहीं बन सकता, शहीद भी नहीं बन सकता, साले भी नहीं बन सकता, तो हम पुराने नबियों की कौमों की सिर्फ रफाकत के लिए रह गई है ये उम्मत। तो ये एक बड़ा तौहीन आमेज़ अकीदा बन जाता है, तो इसका ये गलत तर्जुमा है। बहुत मेहरबानी आपकी बाजी। अब ना मेरे साथ किसी एक बंदे को अटैच कर दें जिसने मेरे से गुफ्तगू करनी है, ताकि हम जो है ना किसी मंतकी देना, कितनी दफा इनकी बात का जवाब नहीं। अच्छा ठीक है, जो टाइम है फिर आप लोग इसमें जवाब हम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, वही सवाल ये कर रहे हैं, तो अब इसको आगे लेके चले। अब ये हमारी बात का जवाब नहीं जो हमने इनसे पूछा है। लें जी साहिल भाई, आपके पास बाजी 2 मिनट है। मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं सवाल किसी का ने भी जवाब नहीं दिया। कोई कह रहा है जराए नबूवत, कोई कह रहा है इम्कान नबूवत, किसी ने भी नहीं। अब्दुल्ला भाई अभी स्पीकर ने जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई आप सही बात कर रहे हैं। बाजी मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरे साथ गुफ्तगू कौन करेगा? मैं पूछा है, बताते हैं। वो गुफ्तगू, वो सवाल का जवाब क्यों नहीं कह रहे, लेकिन गुफ्तगू के लिए हमारे पास घुमन भाई हैं, B1 हैं, ट्रुथ सीकर भाई हैं। क्योंकि इस तरह देखिए मेरे मैं पास कर 3 लेता हूँ, आ चुकी हैं, मेरे पास 3 चले आ जी, चुकी हैं। हो गया, मेरे खैर पास हो गया। साहिल जी। भाई से मैं देखें। गुफ्तगू कर लेता हूँ। जी ठीक है जज़ाक। साहिल भाई, आपका जी, जी। टाइम लगा रही हूँ, और आपने जी। जो है उसके अंदर जो मर्जी बोलना है, हमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर जब सैफ भाई बोलेंगे ना जी तो भी बिल्कुल यही होगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, पहली बात ये हुई कि मैंने जब ये सवाल पूछा कि मिर्ज़ा नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पक्की खबर है, दलील है नबूवत का जारी होने की, तो कहा गया जी पक्की खबर है और एक की है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के बाद इम्कान है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते क्योंकि पेशगोई मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कुरान मजीद की आयत मांगी, तो कभी मुझे यह कहा गया कि या बनी आदम अम्मा यातियन्नकुम रसूलुन मिनकुम, उस आयत के अंदर तो आप लोगों के अकीदे के मुताबिक पक्की खबर आ रही है, इम्कान कहाँ गया? आप लोगों का अकीदा यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के बाद इम्कान है, तो आपने इम्कान की दलील देनी है। सूरह निसा के अंदर भी आप लोगों का अकीदा है कि पक्की खबर है कि जो भी अल्लाह ताला की रसूल की अताअत करेगा उसको ये इनाम मिलेंगे। अच्छा, इनाम मिलेंगे तो इनाम मिलेगा जी ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत का, तो क्या बाकी जो इनाम है सदीक का, शहीद का, साले का, क्या ये भी ज़िल और बरूज़ी होंगे या हकीकी इनाम होंगे? इस चीज़ का भी मुझे जवाब दिया जाए। दूसरा जो मुझ पे सवाल हुआ कि आप अपना अकीदा कुरान हदीस से साबित करें, जैसे कि आपने कहा था, तो अल्लाह ताला के कुरान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में कि वो ख़ातम वलकन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो ख़ातमुन नबिय्यीन का मायना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। अब ला नबी आबादी कैसे है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत भी खुद फरमा दी। जैसे एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, ऐसे ही दूसरी एक हदीस दूसरी हदीस की तफसीर करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना रिसालत व नबुव्वत कद इनक़तात फला रसूल आबादी वला नबी, कि चूँकि रिसालत और नबुव्वत मुनक़ता हो चुकी है, अब कोई रसूल और नबी नहीं। इसकी मज़ीद अल्लाह के नबी ने वजाहत फरमा दी। ये जो पहली हदीस मैंने पढ़ी थी अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अंदर 8178 है। उसके बाद जो दूसरी हदीस में पढ़ने वाला हूँ वो सुनन इब्ने माजा के अंदर है। वो मेरा टाइम आगे जारी होता तो मैं वो भी पढ़ता हूँ। कोई नहीं, आप हदीस पूरी कर लें। जी, वो हदीस है सुनन इब्ने माजा के अंदर है, हदीस नंबर है 2871, जिसके अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि बनी इसराइल की सियासत यानी उनके जो अमवार की देखभाल है वो उनके अंबिया किया करते थे। जब कोई नबी फौत होता था तो दूसरा नबी उसका जानशीन होता था। मगर व इन्ना लैसा काइनन बादी नबी फीकम, और बेशक मेरे बाद तुम्हारे अंदर कोई नबी नहीं बनने वाला। तो ये हमारे पास अल्लाह के नबी की 3 बातें आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, और कोई नबी ना होने की वजह क्या है? नबूवत और रिसालत मुनक़ता हो चुकी है। नबूवत और रिसालत मुनक़ता होने के बाद क्या होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मेरे बाद तुम्हारे अंदर कौन, मुसलमानों के अंदर कोई नबी नहीं बनने वाला। जी, ये मैं अपने अकीदे की दलील दी है। अब जो मेरे सवाल थे उनका जवाब दिया जाए। जी ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बस कर दूँ सैफ भाई के बोलने से पहले, कि हम लोग यहाँ पर किसी को बनवाने के लिए नहीं बैठे, ना कोई डिबेट हो रही है, डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी अपनी बात सामने रख देंगे, समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो ना सही, फिर दोबारा बैठ जाएंगे कभी। मैं सैफ भाई को अब 3 मिनट दूंगी क्योंकि साहिल भाई आपके 3 मिनट हो गए थे।
شروع میں انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیج سکتا ہے؟ یہ اصل میں سوال ہے ان کا کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیج سکتا ہے؟ جی بالکل، ہمارا یہی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس امت کے اندر نبی بنا کر بھیج سکتا ہے، جس کی پچھلی ٹرم میں ٹروتھ سیکر بھائی نے دلائل بھی پیش کیے تھے، وہ مجھے نہیں لگتا دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پہلے ایک دفعہ پیش ہو چکا ہے۔ پھر بھی ایک ضمنی طور پر میں بات پیش کر دیتا ہوں، چونکہ انہوں نے حدیث سے سہارا لیا تو ان رسالت و نبوت قدین قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، اس حدیث کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی ادعا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بخاری میں آیا اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ وہ تمہارے پاس آئے، یقیناً عیسیٰ بن مریم آئیں گے اور تمہیں میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ بھائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس عیسیٰ بن مریم آئیں گے اور تمہیں میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ بھئی عیسیٰ بن مریم آئیں گے، یہ بھی ان کا ادعا ہے، تو بھئی یہ ختم کیسے ہوا سلسلہ؟ اگر تو انہوں نے پھر آیت پیش کی بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو انہوں نے خاتم النبیین سے یہ استدلال کیا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ استدلال انہوں نے کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خاتم النبیین کے بعد یہ فرمایا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا سب نبوتیں ختم، رسالتیں ختم۔ انہوں نے یہ ادعا کیا کہ سب قسم کی، ہر قسم کی رسالت بھی ختم، ہر قسم کی نبوت بھی ختم۔ جب انہوں نے یہ ادعا کیا کہ رسالت اور نبوت ختم ہوگی تو جو آسمان پر بیٹھا عیسیٰ بن مریم اس کی رسالت کیوں نہ ختم ہو؟ ان سے میرا یہ سوال ہے، اگلے ٹرم میں یہ اس بات کا جواب دیں گے کہ جب کہ سب نبیوں کی رسالت ختم ہوئی، جب کہ سب نبیوں کی جو آدم سے سلسلہ چلا ختم ہوا، نبوت ختم ہوئی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کیوں نہ ختم ہوئی؟ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ نبی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ کے پکاریں کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں اور یقیناً عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے؟ بھئی وہ تو بار بار نبی کہہ رہے ہیں ان کو اور نبوت کا سلسلہ جاری کر رہے ہیں، تو آپ کس لحاظ سے سلسلہ نبوت کو ختم کیا ہوا ہے؟ آپ نے وہ مجھے بتائیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا اب 2 منٹ کافی ہیں آپ لوگوں کو؟ میں کہتا ہوں کافی ہیں باجی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، بہت شکریہ سیف احمدیہ صاحب۔ اب میں نے جو سوالات آپ کے پیش کردہ دلائل کے اوپر قائم کیے تھے آپ نے ان کو بالکل چھوا بھی نہیں ہے۔ امید تو یہ تھی کہ آپ ان کو ایڈریس کرتے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں آپ ان کو جان بوجھ کے، شاید پتہ نہیں، میں نہیں کہوں گا، لیکن میں نے سوال یہ کیا تھا کہ سورہ نساء کی آیت کے اندر سے جو آپ نے استدلال لیا تھا، اور اگر آپ کا وہ استدلال ٹھیک تھا اور وہ رائٹ تھا تو اس کے اندر جو باقی انعامات ہیں کیا وہ بھی ذلی بروزی ہوں گے یا وہ حقیقی طور پر ملیں گے؟ اور آیت کے الفاظ ہیں کہ جو کوئی بھی، تو جو کوئی کی جو ہے وہ من جو ہے وہ عام ہے یا اس کے اندر تخصیص ہے کہ ہاں اس کے اندر جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا؟ اگر تو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو پھر آپ کی یہ محکم آیت نہیں ہے، آپ متشابہات میں سے پیش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے سنا تھا یہاں پہ ایک بات بیان ہوئی تھی کہ جو عقائد ہیں وہ محکم آیات سے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے مجھے ان سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر جو کیا نام ہے سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 35 پیش کی گئی کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، تو وہ بنی آدم سے خطاب ہے، اور بنی آدم صرف امت محمدیہ نہیں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تب سے یہ خطاب چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے اندر تو تشریع نبی بھی آئے، غیر تشریع نبی بھی آئے، تو کیا آپ کے نزدیک وہ سلسلہ بھی جاری ہے یا وہ بند ہو گیا ہے؟ تو اگر وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پیش کرنی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ سلسلہ تو بند ہو گیا ہے لیکن ایک نیا قسم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سوالات میرے آپ کے اوپر تھے۔ آپ نے میرے سارے جو احادیث میں نے پیش کی آپ کے اوپر، آپ نے اس کا جو رد ہے، جو
کوئی بھی آپ نے مجھے قرآن کی کوئی آیت نہیں پیش کی, کوئی حدیث نہیں پیش کی. میں نے اپنا جتنا بھی مدعا تھا میں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا. ساری کی ساری میں نے احادیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب مجھے نہ تو کسی تفسیر کی ضرورت ہے, نہ تو مجھے کسی لغت کی ضرورت ہے کہ میں جا کے دیکھوں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی. اب لا نبی آبادی کیسے ہے, اس کی دلیل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وَإِنَّ رَسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ, کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی. اب جب نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کو نبوت ملنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل واضح الفاظ کے اندر فرما دیا وَإِنَّ لَيْسَ كَائِنًا نَبِيٌّ بَعْدِي فِيكُمْ, کہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی بننے نہیں والا. تو کتنی واضح دلائل کے ہونے کے باوجود آپ مجھے کہتے ہیں میرے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو آسمان پہ بیٹھے ہیں, ان کی رسالت, بھائی جان ان کی رسالت تو تب ہی منقطع ہو چکی, وہ تو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. علیکم بس علیکم, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیکم جمیعاً, کہ جتنی بھی مخلوق ہے ان کے لیے اب نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میثاق النبیین میں جب انہوں نے میثاق لیا اللہ تعالیٰ نے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے, تو نبوت کی ان کے اوپر ختم ہو گئی. اب نبوت کس کی چلے گی؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے گی, تو آپ کا اعتراض بالکل ویلڈ ہے. لیکن جب تک آپ وہ ثابت نہیں کر سکیں گے آپ کا کوئی سوال بھی اس حوالے سے ویلڈ نہیں, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت محمدیہ میں کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا. تو یہ جواب دینا تھا. آپ میرے سوالات کو بھی ایڈریس کیجیے گا اور میرے جواب بھی دیجیے گا. ہاں جی ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی بات پچ کی ہے, اور مجھے اس بات پر رکھا ہے کہ بھئی آپ نے تو مجھے میرا کوئی چیز ایڈریس نہیں کی, حالانکہ جا وجہ میں نے آپ کے سوالات کو ایڈریس کیا, اور اپنے ٹرم میں آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہنے کی کہ بھئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بات جاتی ہوگی کہنی. باقی رہی بات یہ کہ آپ نے بھی ایک بات کی ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے کہ ان کی نبوت تو ختم ہوگی. بھائی ان کی نبوت تو ختم ہوگی, اس کی کون سی دلیل دی ہے بھیا آپ نے کہ ان کی نبوت ختم ہوگی؟ کہ کس لفظ سے آپ نے یہ دلیل کی؟ زندہ نبی کی نبوت ختم ہونے کی آپ نے دلیل دینی ہے. زندہ نبی ہو اور اس کی نبوت ختم ہو جائے, اس بات کی آپ نے مجھے دلیل دینی ہے. کسی بھی آیت سے آپ استدلال کر کے دیں یا کسی بھی حدیث کی, زندہ نبی کے ہوتے ہوئے اس کی نبوت ختم ہو جائے. آپ اس ایک نبی کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عہدہ دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز بخشا ہے, آپ وہ چھینی جا رہے ہیں کہ بھئی وہ اب نبی نہیں رہا, اب اس کی نبوت ختم ہو گئی. یہ کون سی عاقلانہ گفتگو آپ کر رہے ہیں؟ دوسری بات آپ نے کیا کیا, 1 منٹ دیجیے. ویسے ساحل بھائی میں نے تو سنا نہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہے. چلیں وہ آپ میں نے کب کہا ہے. ہاں جی ہاں جی جی میں آپ کا دوبارہ ٹائم 1 منٹ لگا رہی ہوں. اچھا, میں گفتگو کر رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کی کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہاں, تو آپ نے اس حوالے سے یہ بولا کہ عیسیٰ بن مریم کی نبوت تو پہلے ختم ہوگی, اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے نئی نبوت دی. بھائی محمدی نبوت چل رہی ہے, اب آپ نے یہ بولا. آپ ایک زندہ نبی کی نبوت ختم کر رہے ہیں, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نبوت ختم ہوگی, نبوت ختم ہوگی, جبکہ ایک بندہ زندہ بیٹھا ہو. زندہ نبی کی کبھی نبوت ختم نہیں ہوتی, اس بات کی آپ نے دلیل دینی. آپ پھر آگے بات کرتے ہیں. جی جزاک اللہ, آپ اگلے ٹرم میں گفتگو کرتا ہوں. شاید میں ہی سن نہیں سکا. باجی میرا ٹائم سٹارٹ ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا باجی, مجھے شاید میں نہیں سن سکا یا باقی لسنرز میں نہیں سنا ہوگا, یا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے میرے کون سے سوال کو ایڈریس کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو سورہ نساء کی آیت پیش کی گئی تھی اس کے اندر جو من ہے کہ وہ عام ہے یا وہ اس کے اندر تخصیص ہے, اس کا جواب مجھے نہیں ملا. پھر میں نے کہا کہ اس کے اندر باقی 4 انعاموں کے علاوہ 3 اور انعام ہیں, کیا وہ بھی ذلی پروزی ہیں یا وہ حقیقی ہیں, اس کا مجھے نہیں بتایا گیا. پھر سورہ اعراف کی آیت کے حوالے سے میں نے سوال کیا, اس کا بھی مجھے نہیں بتایا گیا. اور صرف اتنا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے میری جو عقیدہ تھا اس کے اوپر خود سے ایک چیز اپنے گمان میں ازمپشن
کی کہ دیکھیں جی ساحل کالوں نے تو یہ کہا ہے، ساحل نے تو یہ کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ان سے میں نے نبوت کا جو درجہ ہے وہ چھین لیا ہے۔ استغفر اللہ، توبہ اللہ۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا جو عقیدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت محمدیہ میں کسی کو نبی بنایا جائے گا۔ اور اس کے لیے میں نے واضح قرآن کی آیت کی تفسیر خود جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا ان سے بتائی اور ایک ایک ورڈ کے اندر بتائی، لیکن ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو عیسیٰ ابن مریم تو زندہ موجود ہیں آسمان کے اوپر، تو ان کی نبوت کا کیا بنے گا؟ تو ان کی نبوت اگر تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو ملے گی تو آپ کا اعتراض ٹھیک تھا، اگر تو ان سے پہلے ملی ہے تو پھر اعتراض بن نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ملنے۔ اب آپ نے کہا کہ وہ نبوت، ان کا جو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ کیسے ختم ہوا؟ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، ان کو علیکم جمیعاً کی طرف مبعوث نہیں کیا تھا، جمیعاً کی طرف مبعوث ہوئے تھے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے کہ میثاق النبیین کے اندر اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں جب کتاب و حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو تمہارے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ تو یہاں پہ جب وہ ان انبیاء نے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان کے عہد کے مطابق انہوں نے ایمان لے آیا، تو اب نبوت کس کی چلے گی؟ وہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ ان کی اپنی نبوت جو تھی وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ جی سیف بھائی یہ انہوں نے ہاں جی انہوں نے ایک اور سوال میرے اوپر کر دیا کہ بھائی انہوں نے کوئی میرے سوال ایڈریس نہیں کیے میرے بھائی۔ جو آپ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والی آیت سے بات کر رہے ہیں وہ بالکل آف دا ٹاپک ہے۔ اس وقت ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں وہ اجرائے نبوت پہ کر رہے ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ نبوت ختم ہوگی تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے گھوم رہے، اس وجہ سے میں باقی چیزوں کو اسکپ کر کے صرف یہ اسی ٹاپک پر اسٹک کر رہا ہوں کہ بھئی جب ایک بات آپ نے مان بھی رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ خود کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہوگی کیونکہ وہ رسول اللہ، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کوئی نہیں بات کی کہ ان کی نبوت ختم ہوگی ہے۔ یہ کیسے احتجاج میں یعنی آپ جا رہے ہیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک طرف خود ہی کہہ رہے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بولا کہ وہ تو صرف ایک مخصوص جگہ کے لیے تھے، تو بھائی جب اب وہ آئیں گے تو وہ کیا صرف مخصوص جگہ کے لیے ہوں؟ بنی اسرائیل کی طرف ہی آئیں گے وہ صرف ہیں؟ وہ تو عالم پورے دنیا کے لیے آ جائیں گے نا، یا وہ صرف ایک خطے کے لیے، چھوٹے سے خطے کے لیے ہوں گے اور باقی دنیا بھلے ان کو مانے یا نہ مانے؟ یہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اس بات کا بھی آپ ایڈریس کریں نا کہ ایک ہی خطے کے لیے آئیں گے یا وہ پورے کے پورے دنیا کے لیے آئیں گے اب جب آئیں گے تو؟ جی ٹھیک ہے، میں ساحل بھائی آپ کو لگا رہی ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ آئیں نہ مدعا کی طرف، میں بڑا پریشان اور یہ مجھے حیران بھی لگتا ہے لاسٹ ٹرن کرنی چاہیے، اب بات جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ بنتی بھی ایسی ہے، بنتا بھی ایسے ہی ہے کہ جس بات سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی وہ اس بات سے ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، پکی دلیل ہے، یا مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بعد نبوت جاری ہے یا امکان ہے، اس بات سے بات سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے بات اپنی پہلی ٹرم کے اندر یہ کہی کہ جی ٹروتھ سیکر صاحب چونکہ وہ دلائل رکھ چکے ہیں اس لیے میں مزید دلائل تو نہیں دوں گا، لیکن میں ان کے عقیدے کے اوپر سوال کروں گا۔ تو جب میں نے ان کے پیش کردہ دلائل کے اوپر چھوٹی چھوٹی وضاحتیں مانگنا چاہیے، حالانکہ میں نے اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرنی تھی لیکن انہوں نے تو بالکل اس کو بالکل ٹھپ کر دیا کہ نہیں ہم اس کی طرف جائیں گے نہیں، کیونکہ ہم نے صرف آپ کے عقیدے کے اوپر سوال کرنے ہیں اور آپ کو کٹہرے کے اندر کھڑا کرنا ہے اور ہم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیں گے۔ میں نے ان کو بڑے واضح طور پر ایک بات کہی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دوبارہ آسمان سے ان کا نزول ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ حکم کریں گے، حاکم ہوں گے، اور نبوت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت محمدیہ میں کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔
اگر تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد ان کو نبوت مل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس امت میں نبی بنائے جا رہے ہیں، تو کوئی ہمارا عقیدہ پیش کر دیا جائے، کوئی قرآن کی آیت پیش کر دی جائے، کوئی حدیث رسول اللہ پیش کر دی جائے کہ یہ دیکھو یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے جو آپ کے عقیدے کے برخلاف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنا رہی ہے اور نبوت دے رہی ہے، میں تسلیم کر لوں گا۔ لیکن اب چونکہ انہوں نے صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے کہنا نہیں وہ آسمان پہ گئے تو کیا کرتے ہوں گے، فلاں کیا کرتے ہوں گے، تو یہ کام اچھا نہیں ہے پھر۔ یہ ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہاں ہے جی، سیف جزاک اللہ، یہ جزاک لاسٹ اللہ ٹرن ہے۔ ساحل بھائی آپ نے، اچھا لاسٹ ٹرن، اچھا لاسٹ ٹرن ہے، اس کے اندر میں ابھی آپ نے جو باتیں ایڈریس کی ہیں وہ اب میں بھی آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے میرا ایک سوال رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، زندہ نبی کی آپ نے نبوت کیسے ختم کی، ان رسالت و نبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی کے تحت۔ دوسرا سوال یہ کہ بھائی دوسرا سوال میرا آپ کے سامنے یہ تھا کہ بھئی جو آپ نے ایڈریس نہیں کی، یہ وہ سوال ہے جو آپ نے ایڈریس نہیں کیے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ بھئی جو آپ نے بولا کہ عیسیٰ بن مریم تو خاص لوگوں کے لیے آئے تھے، رسول اللہ بنی اسرائیل ہیں، تو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ کیا خاص لوگوں کے لیے ہوں گے، یا قرآن کی آیت میں آپ کچھ انٹرپریٹیشن کر کے تھوڑی بہت چینجنگ کر کے ان کو ساری دنیا کے لیے لے کر آئیں گے؟ یہ آپ نے نہیں بتایا، دوسرا سوال یہ۔ اب تیسرا سوال آپ نے یہ بولا کہ بھئی یہ تو اپنے ہی گرد گھومتے رہتے ہیں، تو آپ کا تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے معذرت کے ساتھ ایک بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ محمدی شریعت کو لے کر آگے چلیں گے، اس کے اوپر آپ نے کون سی دلیل دی؟ کوئی دلیل نہیں۔ ہمارا یہ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ بار بار کر رہے ہیں وہ قرآن کی روح سے وفات پا چکے، انہوں نے تو آنا ہی نہیں، آپ کس عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام قرآن واضح طریقے سے کہہ رہا ہے کہ وہ کا ورافی کا الیہ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم۔ وہ تو فوت ہو گیا، آپ کس بار بار عیسیٰ علیہ السلام کو لا رہے ہیں؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کی ہے لازماً وہ ماننا پڑے گا کہ نیو ہے، نئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارے میں سے ہوں گے، تم ہی میں سے تمہارا امام ہوں گے۔ تو بھائی نیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ باجی میں چھوٹی سی آپ سے درخواست کروں گا، باجی میں چھوٹی سی آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا ہمیں اور ٹائم دیا جائے۔ نہیں، اگر بات چل رہی ہے تو بہت مزہ آ رہا ہے، آپ لوگ کریں کنٹینیو۔ اب چونکہ منوانا نہیں ہے کسی کو، ٹائم لگاتے ہیں، منوانا نہیں ہے۔ اب بات چونکہ آ گئی ہے اس بات کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وفات شدہ ہیں۔ اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ اپنی زندگی کے اندر براہین احمدیہ کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے اور اپنے اوپر ہونے والے الہام سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی بات کی، اور استدلال کہاں سے لیا؟ قرآن سے۔ استدلال کہاں سے لیا؟ اپنے اوپر ہونے والے الہام سے، براہین احمدیہ حصہ اول پیج 593 اور 601۔ تو قرآن تو تب بھی وہی تھا، اس کے اندر سے مرزا صاحب جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ثابت کر رہے ہیں اور اپنے الہام سے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ وہ الہام اور استدلال مامور من اللہ ہوتے ہوئے بھی کیسے صحیح ثابت ہو سکتا ہے جب وہ ایک عقیدہ کفریہ ہو؟ یہ سوال آپ نے مجھے بتانا ہے۔ عقیدہ شرکیہ ہو کہ ایک بندہ خود اپنے الہام سے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کر رہا ہو، ایک شرکیہ عقیدے کو صحیح ثابت کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے مجھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے حوالے سے یہ جواب دینا ہے۔ بعد میں آئی کہ جو بات آپ نے کہی کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جی حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ حکم دیں گے، تو یہ آپ نے کہاں سے کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند البزار کے اندر کتاب السماء والصفات کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت کے مطابق حکم کریں گے اور فیصلہ کریں گے. یہ دلیل میں نے حدیث سے آپ کو دے دی. ہاں جی جزاک اللہ. میرا ٹرن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک منٹ سیف بھائی. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو چل رہی تھی قرآن و حدیث سے، لیکن انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے سپورٹ لینے کی کوشش کی ہے. تو میرے بھائی ہماری تو بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے وفات یافتہ ہیں. آپ نے اس کو ایڈریس کیے بغیر آپ نے یہ بیان کی کہ بھئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. اس سے انہوں نے جو استدلال کیا وہ کیسے استدلال کیا، وہ کیسے بھائی جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ جات پہ بات کریں گے تو ہم ان کا آپ کو جواب دیں گے. اس وقت ہماری بحث قرآن و حدیث پر ہو رہی ہے خالصتاً، ایک مسئلے پر ہو رہی ہے خالصتاً. اس سے آپ ڈریگ کر کے دوسری طرف نہ جانے بند کریں. دوسری رہی بات آپ نے اگر یہ بات کر ہی دی ہے تو اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایام صلح کے اندر اس بات کو